آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 6 باب 43 سے 49 آیت تک۔ کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو ردی پھل لائے، اور نہ کوئی ردی درخت جو اچھا پھل لائے۔ پس ہر ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے کہ لوگ خاردار جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے، اور نہ جھڑ بیری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں باہر لاتا ہے، کیونکہ جس سے دل لبریز ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اور تم کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو اور میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے؟ جو کوئی میرے پاس آتا ہے اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے ہوئے گہرا کھود کر چٹان پر بنیاد رکھی۔ جب رو آئی تو دھار اس گھر سے ٹکرائی، مگر اسے ہلا نہ سکی، کیونکہ وہ اچھا بنا ہوا تھا۔ لیکن جس نے سنا اور عمل نہ کیا، وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر کو بے بنیاد بنایا، اور دھار اس سے ٹکرائی، تب وہ فوراً گر پڑا، اور اس گھر کی بربادی ہولناک ہوئی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آج کی پاک انجیل پر دھیان و گیان کے ساتھ میں ہوں سسٹر ٹامسن رحمہ، دختران پالوس۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ خداوند یسوع آج کے زندہ کلام سے ہمیں زندگی کا سبق سکھانے کے لیے 2 قسم کے درختوں کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسی قسم کا درخت جس کا پھل لذیذ اور عمدہ ہے، اور یہ اچھا اور بہترین پھل اعلیٰ درخت کی پہچان ہے۔ جبکہ دوسرا درخت ایسا ہے جو پھل دیتا ہے لیکن وہ کھانے کے قابل نہیں، بلکہ بیکار ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ برا درخت برا پھل دیتا ہے اور اچھا درخت اچھا پھل دیتا ہے۔ سامعین، ایک سچا حقیقی مسیحی ایک اچھا پھل دینے والے درخت کی مانند ہے۔ جب اس کی روحانی زندگی خداوند کے ساتھ وابستہ اور رشتہ مضبوط ہو، ایسے مسیحی کا اخلاق، بول چال، احساس، محبت، دوسروں کے لیے قبولیت بھی ایسا خزانہ ہے جو وہ اپنے کاموں سے، اپنے کردار سے ہر ایک میں بانٹتا ہے۔ اس کے برعکس جو مسیح خداوند کے پاس آتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی زندگی پر ان باتوں پر عمل کرتا ہے جو اسے عمدہ معلوم ہوتی ہیں۔ یہ شخص دوسروں میں نا امیدی، خود غرضی، لالچ، بے حسی بانٹتا ہے اور پہنچاتا ہے۔ معزز سامعین، ہمارا اعلیٰ اور کامل استاد یسوع جو راہ کش زندگی ہے، ہمیں زندگی پر راہ راست پر چلنے کے لیے ہمیشہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے پیروکاروں کو، مسیحیوں کو، اس کے شاگردوں کو کس طرح ہونا چاہیے۔ اسے خداوند کہہ کر پکارنا اور پھر اس کی فرمانبرداری سے انکار کرنا، مسیح ہونے کا صرف دکھاوا کرنا۔ خداوند کو جاننا کہ وہ راہ ہے مگر اس پر چلنے سے منکر ہونا، اسے مالک جاننا مگر اپنی زندگی پر اسے حق نہ دینا، جبکہ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہماری زندگیوں پر مکمل اختیار ہے۔ آج یسوع ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم سچے دل سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے کاموں پر،
اپنے رویوں پر، اپنی سوچ پر دھیان و گیان کریں اور اس عقل مند آدمی کی طرح اپنی زندگی یسوع کی تعلیمات، ہدایات اور کلام کے اصولوں پر تعمیر کریں، تاکہ زندگی کے ہر بڑے طوفان سے لڑ سکیں، ہر مشکل اور مصیبت کا سامنا کر سکیں، اور ہمارا بھروسہ اور ایمان ایسی چٹان کی طرح ہو جس کی بنیاد مسیح خداوند کی تعلیمات پر رکھی گئی ہو۔ سامعین، وہ کون سی بنیاد ہے جس پر ہم خود کو تعمیر کر رہے ہیں؟ آئیں ہم پاک روح کی مدد مانگیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے اچھے اور نیک کاموں سے ہر ایک کے لیے خوشی، امید، تسلی اور راستے کا وسیلہ بنیں۔ آمین۔